جب دنیا میں آتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا آپ بھی ہوئے، پیدا ہم بھی ہوئے، لیکن سارے پیدا ہونے والے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں۔ اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ بھی جب پیدا ہوئے، آپ بھی جب اس دنیا میں آئے تو روتے ہوئے تشریف لائے، لیکن آج کل اور عام انسان جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کچھ دیر روتا ہے، اور جب اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، جب اس کو دودھ کے چشمے پلائے جاتے ہیں تو بچہ چپ کر جاتا ہے۔ لیکن حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت بڑی انوکھی ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے رونا شروع کیا، اور اتنا روئے کہ پورا دن گزر گیا، لیکن آپ چپ نہ ہوئے۔ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے والدین پریشان، آپ کی امی جان پریشان، آپ کے بابا پریشان، آپ کے بڑے بھائی نظام الدین پریشان، ہر گھر کا فرد پریشان تھا کہ بچہ آیا ہے، لیکن آنے والا بچہ نہ آنکھ کھول رہا ہے، نہ دودھ پی رہا ہے، نہ چپ ہو رہا ہے۔ تین کیفیات حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے اندر تھی۔ آپ پیدا ہوئے لیکن آپ نے آنکھ نہیں کھولی، آپ پیدا ہوئے لیکن آپ نے اپنی امی جان کا دودھ نہیں پیا، آپ پیدا ہوئے لیکن آپ نے رونا بند نہ فرمایا۔ پورا دن گزر گیا، بڑے بڑے طبیب بلائے گئے، بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، سارے آئے اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا جائزہ لیتے رہے، آپ کو ٹٹولتے رہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخنوں تک آپ کے سارے وجود کو دیکھا گیا، لیکن بدن میں کوئی نشان نہیں، بدن میں کوئی تکلیف نہیں۔ سارے حکیم کہتے ہیں، سارے طبیب کہتے ہیں کہ بچے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، بچے میں کوئی بیماری نہیں ہے، بچے کو کوئی زخم نہیں ہے، بچے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن نہ معلوم یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا ریزن ہے، اس بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، دن گزر گیا، رات آ گئی، ساری رات حضرت ابو علی شاہ قلندر روتے رہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بچہ جب مسلسل رونا شروع کرتا ہے، جب مسلسل آنسو بہانا شروع کرتا ہے تو کچھ دیر وہ چلاتا ہے، اس کے رونے میں ایک جذبہ ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے وجود میں نکاہت آ جاتی ہے، اس کے وجود میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کے وجود میں ایک کمزوری سی آ جاتی ہے۔ مگر حضرت ابو علی شاہ قلندر کے والدین کا بیان ہے، پورا دن ہمارا بیٹا روتا رہا، لیکن اس کا نہ آواز بیٹھا، نہ اس کا آواز بیٹھا، نہ اس کے وجود میں کوئی نکاہت آئی، نہ اس کے وجود میں کوئی کمزوری آئی، پوری رات روتا رہا، پورا دن روتا رہا۔ اب دوسرا دن لگ گیا، اور دوسرے دن حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ روتے رہے مسلسل۔ اب ماں تھی نا جو حضرت شاہ محمد کرمانی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی، آپ کی بہن تھی حضرت بی بی حافظہ جمال رضی اللہ تعالی عنہا، کہتی ہے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، اے سالار فخر الدین نعمانی، ہمیں یہ لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، بات کوئی اور ہے، بچے کے رونے کا جو معاملہ ہے یہ ہمیں جسمانی تکلیف کی وجہ سے نہیں لگتا ہے کوئی اور معاملہ ہے۔ حضرت سالار فخر الدین نعمانی رحمت اللہ علیہ، آپ نے مصلی بچھایا اور اپنی جبین نیاز کو رب کے حضور جھکایا اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین، باری تعالی، پاک پروردگار، تو نے ہمیں اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا، اولاد نرینہ عطا کی، ہمیں بیٹے سے نوازا، مگر مولا یہ آج دوسرا دن ہے، لیکن میرا بیٹا جب سے پیدا ہوا تب سے ابھی تک نہ اس نے آنکھ کھولی، نہ اپنی ماں کا دودھ پیا، نہ اس نے رونا بند کیا۔ مولا باری تعالیٰ،
پروردگار یہ معاملہ کیا ہے، اس معاملے کو آسان فرما۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت سالار فخر الدین نعمانی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بارگاہ خداوندی میں اپنا عریضہ رکھتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، غیب سے منادی ندا کرتا ہے کہ اے سالار فخر الدین کرمانی نعمانی سن، تمہارے بیٹے کے رونے کا جو مسئلہ ہے کل یہ حل ہوگا، یہ مسئلہ کل کے دن حل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں ہے حضرت شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل 3 دن روتے رہے، 3 دن تک آپ نے آنکھ نہ کھولی۔ ایک مولائے کائنات سرکار مولا مشکل کشا، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کعبے کے اندر پیدا ہوئے، لیکن سرکار مولا کائنات نے بھی آنکھ نہ کھولی۔ دیکھو ولیوں کو کس طرح مولا کائنات کا فیض ملتا ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر آپ نے بھی آنکھ نہ کھولی، اور جب تیسرے دن آپ کے بابا، آپ کے والد حضرت سالار فخر الدین نعمانی کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ جب گھر کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ گلی میں ایک فقیر کھڑا ہے، ایک مجذوب بزرگ ہے جس نے چمڑے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ کہا کہ بابا میں آج بڑی عجلت میں ہوں، بڑی جلدی میں ہوں، آپ پھر کبھی آنا، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اس فقیر نے نظر اٹھائی اور کہا اے کرمانی فخر الدین، میں لینے نہیں دینے آیا ہوں، ہم لینے نہیں دینے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا چل تیرے گھر جس بچے کی ولادت ہوئی ہے ہم اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت سالار فخر الدین سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب ان مجذوب بزرگ کو لے کر گھر میں آئے، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فوراً آنکھ کھولی اور سب سے پہلے اللہ کے اس ولی کا دیدار کیا، اور ان ولی نے اذان پڑھی اور پھر نام رکھا شرف الدین۔ اور اذان پڑھنے سے پہلے جو وہ مسلسل رو رہے تھے نا، حضرت ابو علی شاہ قلندر مسلسل 3 دن سے آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، غریہ وزاری کر رہے تھے۔ وہ بزرگ گھر میں آئے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرات قرآن جب پڑھا جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو خاموش ہو جاؤ، اور قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنو، قرآن پڑھنے والے کا قرآن سنو، یہ حکم ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ جو 3 دن سے رو رہے تھے، جیسے ہی انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہ فوراً چپ ہو گئے اور قرآن سننا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن سننا شروع کر دیا اور فرمایا کہ بی بی بچہ چپ بھی ہو گیا، آنکھیں بھی کھول دی ہے، آپ اسے دودھ پلاؤ، یہ دودھ بھی پیے گا۔ اور پھر آپ جب حق کی تلاش میں نکلے، آپ جب حق کی تلاش میں نکلے تو سمندر میں اتر گئے اور 12 سال سمندر میں عبادت کرتے رہے، 12 سال سمندر میں بندگی کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے۔ اور سمندر میں جب محو عبادت ہوئے، جب اللہ کے ذکر میں گم ہوئے، جب اللہ اللہ کی تسبیح میں لگ گئے تو حال کیا ہوا؟ سمندر کی مچھلیاں آئی اور آپ کا جسم کھانا شروع کر دیا۔ لیکن حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی کیفیت کا حال یہ ہے، آپ کا عالم یہ ہے کہ آپ کے بدن کی بوٹیوں کو سمندر کی مچھلیاں کھا رہی ہے، لیکن آپ کو اس کی تکلیف پتہ ہی نہیں چل رہی ہے۔
آپ کو اس کی تکلیف پتہ ہی نہیں چل رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بندگی مولا میں محو ہے، اللہ کی عبادت میں کھو چکے ہیں، اللہ کی ریاضت میں گم ہو چکے ہیں. پورا جسم 12 سال میں سمندر کی مچھلیوں نے جسم کا گوشت کھایا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. 12 سال کے بعد آواز آئی، 12 سال کے بعد آواز آئی، اے شرف الدین مانگ. کیا مانگتا ہے؟ آج جو مانگے گا دیا جائے گا، آج جو مانگے گا دیا جائے گا. حضرت بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین پروردگار باری تعالی اگر دینا چاہتا ہے، اگر عطا کرنا چاہتا ہے تو آج تیرا یہ بندہ تیری بارگاہ میں اپنا دامن پھیلا کر تجھ سے ایک ہی چیز مانگتا ہے، تجھ سے ایک ہی بات کا سوال کرتا ہے. آواز آئی، شرف الدین مانگ. کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا مجھے علی بنا دے، مجھے علی بنا دے، مجھے علی کر دے. آواز آئی، نانا علی تو ایک ہی ہے، علی تو ایک ہی ہے. جس طرح خدا ایک، جس طرح خدا ایک، جس طرح نبی ایک، جس طرح نبی ایک، اسی طرح علی بھی ایک، علی بھی ایک. فرمایا سن کچھ اور مانگ لے. علی تو ایک بنانا تھا، بن گیا. زہرا کا شوہر ایک بنانا تھا، بن گیا. حسنین کا بابا ایک بنانا تھا، بن گیا. اب دوسرا قیامت تک کوئی علی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. عرض کرتے مولا بس مجھے تو یہی چاہیے، دینا ہے تو مجھے علی بنا، اگر دینا چاہتا ہے تو بنا دے مجھے علی، ورنہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. اب آواز آئی، شرف الدین علی تو ایک تھا، ہو گیا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تجھے علی کی بو عطا کرتے ہیں، ہم تجھے علی کی بو عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا سمندر سے باہر آ جا، پانی سے باہر آ جا، تجھ سے بڑا کام لینا ہے، تجھ سے دین کی بڑی خدمت لینی ہے. حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کہتے مولا میں تو اسی سمندر میں، اسی پانی میں تیرا ذکر کرتے کرتے اپنی جان تیری بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اللہ اکبر. ابھی ابو علی شاہ قلندر نے اتنا عریضہ پیش کیا تھا کہ ایک نورانی ہستی پانی کی سطحوں پر نظر آئی، اور اس ہستی نے حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر کا ہاتھ پکڑا اور سمندر کے باہر نکالا. اور جب سمندر کے باہر نکالا حضرت ابو علی شاہ قلندر شرف الدین رحمت اللہ علیہ نے ان کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کہا کہ اے مرد تو کون ہے جس نے مجھے پانی سے باہر نکالا؟ میں 12 سال سے پانی میں تھا، میں اپنی منزل کے قریب تھا، میں اپنی منزل کو پانے والا تھا، مگر تو نے مجھے پانی سے نکال کر اپنی منزل سے دور کر دیا. بتا تو ہے کون؟ اللہ اکبر. گویا جب اس ہستی نے اپنے لبوں کو ہلایا، جب زبان کو حرکت دی تو فرمایا میں کون ہوں؟ فرمایا میں حیدر قرار، فاتح خیبر، مولا المسلمین، امام الاولیاء، علی المرتضی ہوں. ابو علی شاہ قلندر فوراً قدموں میں گر گئے، فوراً قدموں میں گرے اور سینہ بسینہ آپ کو سارے علوم عطا کیے. اور پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کو جب سرکار مولائے کائنات نے اپنے سینے سے لگایا تو اب حضرت شرف الدین ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے جسم سے حضرت علی کے جسم کی خوشبو آنا شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے جو دنیا کو فیض پہنچایا، ایک عورت آئی جو بے اولاد تھی. کیا تھی؟ اولاد نہیں تھی. اور آپ
پان استعمال فرماتے تھے. آپ کی عادت کیا تھی؟ پان کھانے کی. اس نے کہا حضور میں کئی دنوں سے آپ کی بارگاہ میں آتی ہوں. اور وہ عورت ہر چند دن کے بعد آپ کی بارگاہ میں آتی. آپ کیا فرماتے؟ اس کا دہی بیچنے کا کاروبار تھا. وہ حضور کو دہی پیش کرتی. آپ ایک سونے کا سکہ اس کو دیتے. کہتے مجھے دہی کی حاجت نہیں، دہی بھی لے جا، سونے کا سکہ بھی لے جا. ہر چند دن گزرتے پھر آتی، آپ پھر ایک سونے کا سکہ دیتے. یہ پہلا اللہ والا ایسا ہے. آپ سمجھ گئے میرا جو اشارہ ہے؟ جو بانٹتا ہے، جو بانٹ رہا ہے. اللہ اکبر. پھر چند دنوں بعد پھر آتی، اب پھر سونے کا سکہ دیتے. یہ معمول رہا. اس کے شوہر نے کہا ہم کئی سالوں سے بے اولاد ہیں. جب وہ اتنی محبت رکھتے ہیں تو ان کی بارگاہ میں عریضہ رکھ کہ ہمارے آنگن میں بھی اولاد کی کلکاری گونجے. اب وہ عورت آئی، آپ نے جب سونے کا سکہ دیا تو کہا مجھے سونا نہیں چاہیے، آج تو میں کچھ اور مانگنے آئی ہوں. آپ سمجھ گئے کیا مانگنا چاہتی؟ کہا اچھا کچھ اور چاہتی ہے تو پھر ایسا کر، پوری بستی میں جتنی عورتیں بے اولاد ہیں، پوری بستی میں جتنی عورتیں 5 ہے بے اولاد، جا سب کو لے آ. سارے شہر کی عورتیں آ گئی جتنی بے اولاد تھی. آپ نے وہ پان نکالا اور سب کو ایک ایک اس کا ذرہ دیا. کہا اسے کھا لو. سب نے کھا لیا. اور مدت حمل پوری ہونے کے بعد اللہ نے سب کو بیٹے عطا فرمائے. لیکن ایک تھی جس نے پان کا وہ ذرہ نہیں کھایا تھا. اب ساری عورتیں اپنے بچوں کو لے کر جب حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اپنا خالی دامن لے کر روتے ہوئے آئی. ساری خوش تھی، ایک رو رہی تھی. کہا کیوں رو رہی ہے؟ پان کا ذرہ تو ہم نے تمہیں بھی دیا تھا. اس نے کہا حضور میں نے کھایا نہیں. کہا پھر تو نے اس کا کیا کیا؟ کہا میں نے اپنے گھر کے آنگن میں ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے وہ پان کا ذرہ رکھ دیا تھا. کہا جا گھر جا. فرمایا گھر جا اور اس پتھر کو اٹھا. اللہ اکبر. وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں گھر آئی، آنگن میں پہنچی اور پتھر اٹھایا تو پتھر کے نیچے پان کا ذرہ نہیں، کھیلتا ہوا بچہ تھا. یہ ولیوں کی شان ہے، یہ ولیوں کی شان ہے.